امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی اصلاح کے 4 طریقے ذکر فرمائے ہیں. اگر ہم ان 4 باتوں کو ہی بنیاد بنا لیں تو ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی. بہت پیاری بات ہے. ارشاد فرمایا اگر آپ اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنے باطن کی اصلاح چاہتے ہو، سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ کسی اچھے نیک صالح آدمی کی صحبت اختیار کرو. کسی اچھے آدمی کے پاس اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو. یہ ایک مجلس ہے، نیکی کی مجالس اختیار کرو. ماں بہنوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے سب سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نیکی کا ماحول قائم کیجیے. آج تو اچھے اچھے بیانات آتے ہیں، اچھی اچھی کیسٹیں ملتی ہیں، اچھی اچھی CDs ملتی ہیں. جو مقتدر مستند علماء ہیں ان کے بیانات گھر میں موجود ہوں، قرآن مجید کی تلاوتیں گھر کے اندر موجود ہوں، دین کی باتیں گھر کے اندر موجود ہوں. گھر کے اندر ایک الماری ہو جس میں ہماری اسلامی کتابیں ہوں، جس میں ہمارے بچے ان اسلامی کتابوں کو پڑھیں، بچوں کو اسلامی ماحول فراہم کیا جائے اور ماں باپ ان کو پڑھ پڑھ کے خیر کی باتیں سنائیں. صبح سے لے کر شام تک ایک بچہ عصری تعلیم کو پڑھتا ہے. وہ جناب 1 بجے آیا اسکول سے، پھر اس کے بعد اس کو ٹیوشن میں بھیج دیا، پھر رات کو بیٹھ کے ہوم ورک اس نے کرنا شروع کر دیا اور کرتے کرتے تھک گیا اور وہاں ہی بستے اور کتابوں سمیت ہی سو گیا. یہ حال ہے آج. اس بچے کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، اس بچے کو دین کی بات سیکھنے کا ٹائم نہیں ملا. ہاں، قرآن ہم کیسے پڑھواتے ہیں؟ جو چلتا پھرتا ہمیں نظر آ گیا اس کو بلا لیا، آؤ میاں ہمارے بچے کو قرآن پڑھو. لیکن عصری تعلیم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اچھی جگہ تلاش کرتے ہیں، ہم معیاری جگہ تلاش کرتے ہیں، ہم بھاری فیس برداشت کرتے ہیں، اور اگر ہمارے علاقے میں اچھا ادارہ نہیں ہوتا تو ہم دوسری جگہ لے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتے ہیں اور 10 نخرے بھی اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ عصری تعلیم کی اہمیت ہے دلوں میں. اور قرآن کی تعلیم کے لیے ہر چلنے پھرنے والا لولا لنگڑا جو مل گیا اس کو بیٹھا دیا، نہ پلٹ کے پوچھا کہ اس نے کیا پڑھایا، نہ پلٹ کے پوچھا کہ بیٹے نے کیا پڑھا. تو یہ دین کی ناقدری ہے، یہ دین کی توہین ہے. تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر ماحول قائم کیا جائے، دین کا ماحول. پتہ چلے کہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے. وہ زمانہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا زمانہ، یہ حال تھا کہ رات کو اگر کسی گھر کے قریب سے گزرو، سحری کے وقت گزرو تو اندر سے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی، تلاوتوں کی آوازیں آیا کرتی. آپ پورے مجمع میں، پورے محلے میں پھر کے آج دیکھیے، بہت مشکل ہے، کوئی خوش نصیب گھرانہ ہے جہاں آپ فجر کے قریب، فجر کی نماز کے بعد گزرے اور اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کوئی جوان بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی بچہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہو. بہت مشکل ہے. موسیقی کی آواز تو سنائی جائے گی اور گانے کی آواز اور لعن طعن کی اور لغویات کی آواز تو آئے گی، لیکن قرآن کی آواز بڑی مشکل ہے. آج کان ترستے ہیں ان آوازوں کو سننے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نفس کی جب اصلاح کریں گے تو پھر ہم یہ ماحول اپنے گھر میں فراہم کریں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اچھی صحبت ہو، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایک اپنا دوست مقرر کر لو. اور ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی اچھا تعلق دار ہوتا ہے، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے. اور اس جاننے والے سے کہہ دو کہ بھائی اگر میرے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے، برائی نظر آتی ہے، برائے کرم آپ مجھے مطلع کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے تھے اللہ پاک اس آدمی پر رحم کرے جو مجھے میرا عیب دکھا دے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میں اس عیب کی اصلاح کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے. آئینے میں دیکھ کر چہرے کے داغ دبے نظر آیا کرتے ہیں. مسلمان کو دیکھ کر ہدایت پکڑا کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ کوئی اچھا دوست اپنا منتخب کر لو. اور خواتین میں بھی یقیناً تعلق داریاں ہوتی ہیں، ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور اپنی سہیلیوں کو بتا دیا جائے میرے اندر کوئی برائی نظر ہے مجھے فوری بتاؤ، فوری مطلع کرو. اور سامنے والا جب مطلع کرے دل و جان سے آدمی قبول کرے، ہاں جی میں اس کی اصلاح کرتا ہوں. اور یاد رکھیے برائی پر مطلع کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے 6 آدمیوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا، نہیں. برائی پر مطلع کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو تنہائی میں لے کے بتاؤ. آپ پہلے یہ بتاؤ کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ انسان تنہائی میں لے جا کے اسے سمجھائے. حضرت لقمان حکیم سے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ اگر ایک کسی انسان میں سب سے بہترین خوبی تلاش کی جائے تو کون سی خوبی ہے؟ تو فرمایا سب سے بہترین خوبی کہ آدمی دیندار بن جائے.
فرمایا اگر یوں کہا جائے کہ اس خوبی کے بعد دوسری خوبی کون سی دیکھی جائے، اگر کسی میں 2 خوبیاں ہم تلاش کریں تو کون کون سی؟ فرمایا دینداری اور مالداری۔ مال کا مال کیوں کہا؟ اس لیے کہ مال کے ذریعے سے بہت سارے خیر کے کام کر لے گا، نیکی کما لے گا مال کے ذریعے سے، آخرت بھی کما سکتا ہے، فقراء پر خرچ کر سکتا ہے، مالی حقوق ادا کرے گا تو آخرت کمائے گا۔ کہاں اگر 3 خوبیاں کسی میں دیکھی جائیں تو پھر کون سی دیکھی جائے؟ فرمایا مال، دین، اور فرمایا مال، اور تیسرا ارشاد فرمایا حیا داری، پاک دامنی حیا داری۔ فرمایا اگر 4 خوبیاں تلاش کی جائیں تو پھر کون سی دیکھی جائیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ دین، مال، حیا، سخاوت۔ پھر فرمایا اگر 5 خوبیاں دیکھی جائیں تو کون کون سی دیکھی جائے؟ فرمایا پہلی وہی دین، اور پھر مال، اور پھر حیا، اور پھر سخاوت، اور پھر اس کے بعد اچھے اخلاق۔ پھر بیٹے نے پوچھا کہ اگر 6 خوبیاں دیکھی جائیں تو کون سی ہوں؟ فرمایا بس سمجھ لو جس میں یہ 5 خوبیاں پائی گئیں اس میں ساری خوبیاں آ جائیں گی، اس میں سب کچھ آ گیا۔ وہ مومن ہے، وہ تقی ہے، وہ نیک ہے، وہ صالح ہے، سب خوبیاں اس میں آ گئیں جس میں یہ 5 صفات پائی جائیں۔ تو ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی اصلاح اور نفس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی اچھے دوست کا انتخاب کرے۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا لوگوں کو دیکھتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ دیکھتا رہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی برائی اسے نظر آتی ہے، اپنے اندر غور کرے یہ برائی میرے اندر تو نہیں ہے، اگر میرے اندر وہ ہے اس کی اصلاح کرو، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ روزمرہ آدمی نکلتا ہے، 10 20 50 آدمیوں سے تو روزانہ ملاقات ہوتی ہے، نظر آتی ہے، تو جس کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس سے بچو، اور اگر اچھائی دیکھو اس کو اختیار کرو۔ اور اگلی جو چوتھی بات ارشاد فرمائی وہ اس سے بڑی اہم ہے ذرا سخت۔ فرمایا اپنے دشمنوں کی باتوں کو سنتے رہو، وہ تمہارے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں، دشمنوں کی باتوں کو سنو۔ آج دشمن کی بات کہاں آدمی کو سنی جاتی ہے؟ اگر آپ کے دشمن نے آپ کی برائی کی ہے تو دیکھو وہ برائی تمہارے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کرو، اور نہیں ہے تو چپ ہو جاؤ۔ تو فرمایا یہ بھی ایک اصلاح کا راستہ ہے۔ یہ 4 اسباب بتائے کہ ان 4 راستوں کو انسان اختیار کر لیتا ہے تو بھی اس کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ وہ بڑی مشقت اور بڑی ریاضت اور بڑی محنت نہیں بھی کرے، اگر یہ 4 کام کر لیتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے باطن کو سنواریں۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، بڑا ناکام ہے وہ انسان، بڑا نامراد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث کر لیا۔ تو اپنے نفس پر طاعت کا بوجھ ڈالا جائے۔ ہاں، نماز نفس کے لیے شاق ہے، نماز کے ذریعے سے اصلاح ہوگی۔ سچ بولنا اس نفس کے لیے شاق ہے، گراں گزرتا ہے، لیکن اصلاح اسی سے ہوگی۔ غیبت سے بچنا نفس کے لیے مشقت ہے، اصلاح اسی سے ہوگی۔ ایک لمحے کی لذت انسان حاصل کر کے، چند وقتوں کی لذت، چند لمحوں کی گھڑیوں کی لذت حاصل کر کے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی لذت سے آدمی کیوں محروم ہو جائے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ میں کیا ہے؟ لذت ہوتی ہے، تھوڑی سی لذت ہوتی ہے، لیکن اس لذت کے پیچھے سے معلوم نہیں نقصان کتنا ہوتا ہے۔ ایک جسم پر پھوڑا نکلا ہوا ہے، کھجلی کر رہا ہے اور مسلسل خارش کر رہا ہے، کھجلی کرتے ہوئے تو مزہ آ رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب دیکھے گا تو زخم بڑھ جائے گا۔ تو یہی مثال ہے، گناہ کرتے ہوئے تو لذت آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہلاکت ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، ممکن ہے یہی گناہ اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے اور یہی تمہارے لیے جہنم میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ اور نیکی کو ہلکا سمجھ کے مت چھوڑنا، ممکن ہے یہی نیکی اللہ پاک کی رضامندی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں، نیک اعمال کی طرف توجہ دی جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔